اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام ناظرین کرام السلام علیکم۔ معزز ناظرین، ہمارا سلسلہ گفتگو ان احادیث قدسیہ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ جو احادیث قدسیہ خدا کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں خدا کی ذات اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو تقوی خداوندی کو اختیار کرو جیسا کہ تقوی خداوندی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم کو موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی ذات یہاں پر انسان کو دو چیزوں کا پیغام دے رہی ہے، ایک یہ کہ مجھ خداوند قدوس سے ڈرتے رہو، مجھ خداوند قدوس کا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت اپنا عمل ایک ایسا عمل اختیار کرو کہ جب تمہیں موت آئے تو دنیا تمہیں مسلمان شمار کرے، تمہارا عمل ایسا نہ ہو کہ جو غیر مسلم کا ہوتا ہے یا کسی یہودی و نصرانی جیسا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد خدا کی ذات علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اسی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتی ہے کہ وہ عمل کہ جو علم کے بغیر ہو اس کی مثال ایسی کڑکنے والی بجلی کی سی ہے کہ جو بن بارش کے ہو، یعنی کہ جس طرح وہ بجلی کسی فائدے کی نہیں کہ جو بغیر بارش کے کڑک رہی ہو، اسی طرح وہ عمل کہ جس میں علم شامل نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد خدا کی ذات نے فرمایا کہ ایسا عمل کہ جو علم کے بغیر ہو اس کی مثال ایسے درخت کی سی ہے کہ جس کے اوپر پھل نہ لگا ہوا ہو۔ جس طرح ایسے درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ عمل کہ جس میں علم شامل نہ ہو اس کی خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس کے بعد خدا کی ذات نے فرمایا کہ وہ علم کہ جس میں زہد و تقوی موجود نہ ہو، یعنی ایک پہلے تھا کہ عمل ایسا ہے جو علم کے بغیر ہے، اب خدا کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ علم ہے لیکن زہد و تقوی موجود نہیں۔ تو ایسا علم کہ جس میں زہد و تقوی موجود نہ ہو اس کی مثال کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسے مال کی سی ہے کہ جو بغیر زکوٰۃ کے دیا گیا ہو، یعنی جس مال میں مستحقین کا حق تھا، غریبوں یتیموں کا حق تھا، اگر وہ عطا کیے بغیر کوئی بندہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں۔ اسی طرح وہ علم جس میں زہد و تقوی موجود نہ ہو وہ بھی خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ اس کے بعد خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم کہ جس کے ساتھ عمل نہ ہو، وہ علم کہ جس کے ساتھ عمل نہ ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جانور کے گلے میں یاقوت اور موتی لٹکا دیا جائے، کہ جس طرح وہ یاقوت اور موتی اس جانور کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، اسی طرح ایسا علم کہ جس میں عمل نہ ہو، فقط زبان کی حد تک ہے، دوسروں کو سنانے تک ہے، اپنی زندگی کے اوپر اس کا اپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو ایسے علم کا بھی خدا کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں کوئی مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ مال حلال کا نہیں حرام کا ہے تو پھر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پاخانے کو پیشاب کے ساتھ دھونا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا کبھی ہے خدا کے نزدیک۔ اگر کوئی بندہ حرام مال خدا کی پسند رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے حرام مال خرچ کرتا ہے تو خدا کے نزدیک وہ انتہائی کبھی ہے۔ ذرا محترم، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں کسی نے آ کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ مولا فلاں بندہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے، اور چوری کرنے کے بعد وہ مال خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کی رضا کے لیے تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں میں کھلا دیتا ہے۔
تو جب امام تک یہ بات پہنچی، امام نے اس شخص کو حاضر کیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد وہ مال خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دیتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہنے لگا مولا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو بندہ چوری کرے گا یا جو بندہ گناہ کرے گا اس گناہ کا اس کو ایک ہی گناہ ملے گا، اس سے زیادہ گناہ نہیں ملے گا۔ اگر ایک گناہ کیا ہے تو 1% گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں، لیکن اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 یہاں پر دوں گا اور 70 اگلے جہاں میں اسے دوں گا۔ کیا ایسا نہیں؟ امام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں گناہ کرے گا، گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ہے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اگر نیکی کرے گا تو پھر اس دنیا میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور باقی 70 جو ہے وہ اگلے جہان میں لکھی جائیں گی۔ کہنے لگا مولا میں ایک گناہ کر رہا ہوں اور 10 نیکیاں یہاں کماتا ہوں اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، اور 70 مجھے آگے جا کر ملے گی، یعنی میں ایک گناہ کے بدلے میں 80 نیکیاں کما رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے احمق، وہ عمل جس کی بنیاد گناہ پر ہو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ تیری عمل کی بنیاد ہی گناہ پر ہے، تو کسی کا مال خرچ کر رہا ہے، تو چوری کا مال خرچ کر رہا ہے، خدا چاہے تو جتنا بھی اسے خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دے، چونکہ اس کی بنیاد غلط ہے لہٰذا تجھے اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر بھی خدا کی ذات یہی ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ حرام مال جو میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے میرے راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی بنیاد غلط ہے لہٰذا اس کی مثال میرے نزدیک ایسا ہی ہے کہ جیسے پخانے کو پیشاب کے ساتھ دھویا جانا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد خدا کی ذات اسی حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، یعنی نماز کا پابند ہے، اسے باقاعدگی کے ساتھ انجام دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایسا جسم جس میں روح موجود نہ ہو، وہ مردہ ہے۔ مردے کی کسی کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو جلدی سے اٹھا کے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے تاکہ اس سے جو اٹھنے والا تعفن ہے اس سے محفوظ رہ سکے انسان۔ اسی طرح خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا اور نماز کو ادا کرتا ہے، اس کی نماز بھی میرے نزدیک اتنی پست اور ذلیل ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام اس کی ذات نے ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں، واجب قرار دیے ہیں، ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔